الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج آپ کے سامنے انتہائی اہم پروگرام کے ساتھ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں آج آپ کے سامنے خوشخبری کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، خوشخبری سنانے آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور وہ خوشخبری جو اللہ تبارک و تعالی نے جمیع انسانیت کے لیے، جمیع امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سنائی ہے، اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ تو اس سے قبل کہ آج کا پروگرام میں شروع کروں، میں آپ کے سامنے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید باللگی کے ساتھ آپ کے سامنے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہو سکیں۔ تو امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آئیے کہ آج کا باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمان کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا خزینہ آ رہا ہے، مومنین کے لیے مغفرت اور بخشش کے خزانے لے کر آ رہا ہے، کنجیاں لے کر آ رہا ہے۔ تیار ہو جائیے ناظرین کرام، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ماہ رمضان یہ کون سا مہینہ ہے اور اس میں کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بہترین، اپنا نوری کلام دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، کیوں نازل فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس آگے ارشاد فرماتا ہے، اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ یہ مہینہ اور اس کے اندر جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ مومنین کے لیے راہ نجات بن جائے، یہ مومنین کو متقی بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے ناظرین کرام، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندو، رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اور ناظرین کرام، کہ جس کی جزا اللہ تبارک و تعالی خود ہو تو اس کے کیا کہنے ہوں گے۔ آئیے ناظرین کرام، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنین، اے ایمان والو، ہم نے تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا، اور یاد خبردار یہ نہیں سوچنا کہ روزے صرف تم لوگوں پر فرض کیے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ مقدس عبادت ہے کہ جو تم سے پہلے بھی امتوں کو پر فرض کی گئی تھی۔ اور کیوں فرض کی گئی تھی؟ اس لیے فرض کی گئی تھی کہ تاکہ تم تقوی گزار ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ کا خوف دل رکھنے والے بن جاؤ۔ تتقون، ناظرین کرام، تتقون مطلب تقوی والا، متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ متقی بنانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو قرار دیا، متقی بنانے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں جو قرآن نازل فرمایا اس کو قرار دیا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم جو ہے متقی بن سکتے ہیں، کس طرح تقوی گزار ہو سکتے ہیں، اور کس طرح خوف خدا کو دل میں ہم بسا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی گھر یا کوئی مکان کی اگزامپل لے لیجئے کہ کوئی بھی مکان ہوتا ہے، کوئی بھی گھر ہوتا ہے تو اس میں رہنے والے کوئی مکین ضرور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو جسم ہے، انسان کا جو جسم ہے، یہ بھی مکان کی صورت ہے، یہ بھی مکان کی صورت ہے، اور اس میں دو مکین رہتے ہیں۔ کون کون سے مکین ہیں؟ ناظرین کرام، ایک مکین ہے آپ کا نفس،
جو آپ کا نفس وہ ایک مکین ہے اور دوسرا مکین روح ہے۔ ناظرین کرام، یہ نفس اور روح جو ہے یہ جس مکان میں یعنی آپ کے جسم میں رہتے ہیں، یہ دونوں مکین ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو نفس ہے اور جو روح ہے ان کی بھی غذائیں ہیں۔ ان کی کیا کیا غذائیں ہیں؟ ان کی غذائیں ناظرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نفس ہے اس کی غذا ہے دنیاوی غذائیں ہیں، دنیاوی جو ہے خواہشات جو ہیں وہ اس کی غذا ہے، یعنی کہ اچھا کھانا، لذت اختیار کرنا، دنیاوی پہناوے پہننا، دنیاوی خواہشات کو اپنانا، اختیار کرنا، نفس کے تابع ہو کر سارے کام کر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ نفس کی غذا ہے۔ اور ناظرین کرام، جب اگر آپ کسی کو غذا دیتے ہیں تو وہ جو رہنے والا وہ جو مکین ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو ہے دشمن آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے، جب کوئی کسی کا کوئی اپوزٹ ہوگا تو ایک طاقتور ہوگا اور دوسرا کمزور ہوگا۔ تو جو طاقتور ہوگا کمزوری کی وجہ سے طاقتور پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ دنیاوی کھانے، نفس کی خواہشات، خواہشات، نفسانی پیروی، یہ نفس کو طاقتور کرتی ہے۔ اب روح جو ہے، روح کی غذا کیا ہے ناظرین کرام؟ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، قرآن مجید پڑھنا، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، سچ بولنا، نیکیاں کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے ناظرین کرام؟ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیاوی عطا فرمائے، ان 11 مہینوں میں انسان اپنے نفس کی خواہشات کر رہا ہے اور اس کی نشو و نما دن رات کر رہا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنی اچھے کھانوں کو کھا رہا ہے اور اچھی اپنی جو اس کے دل میں جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کر رہا ہے۔ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا نفس طاقتور ہو رہا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ اپنے روح کو آپ طاقت بخشنے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کر رہے ہیں، کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روح کا جو ہے طاقتور ہو۔ تو لازمی طور پر جب نفس آپ کا طاقتور ہوگا اور روح کمزور ہوگی تو نفس روح پر قابض آئے گا، اور جب روح پر نفس قابض آ جائے گا تو ناظرین کرام آپ کے دل میں خوف خدا بھی نہیں رہے گا۔ آپ دنیاوی کاموں کی وجہ سے، جو دنیاوی خواہشات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں دھستے چلے جائیں گے۔ تو ایسا ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا انسانوں کے لیے کہ جس میں انسانوں کو اچھے کام، نیک کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوازمات بھی مقرر فرما دیے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ناظرین کرام؟ فتحت ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کو، مردود کو، ابلیس کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دے اور جہنم میں لے جانے والا جو اس کا سردار ہے، جو ابلیس شیطان ہے، اس کو قید کر لے، تو ناظرین کرام اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی روح کو طاقتور بنانے کے لیے بہترین ایک ذریعہ بنا دیا ہے، ایسا ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ اچھے کام کر سکیں، آپ اچھی باتوں پر عمل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں جو ہے سبقت لے جا سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی روح کو توانائی بخشے، طاقتور بخشے۔ اور جب روح طاقتور ہوگی اور آپ کا نفس کمزور ہوگا تو پھر روح جو ہے نفس پر غالب آئے گی، اور اسی کو کہتے ہیں ناظرین کرام، اسی طریقے سے، اسی راستے سے تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ آپ کے دل میں آئے گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مہینہ 11 مہینوں کے بعد جو ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا فرما دیا کہ جس میں لوازمات بھی عطا فرما دیے، جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی صورت میں، شیاطین کو قید کرنے کی صورت میں، اور آسمان سے کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے تاکہ رحمت کی بارش بھی ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالی
ताला नाज़रीन किराम फरमाता है कि रमज़ान का वो महीना है कि जिस महीने में मेरा मोमिन एक नफिल अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है, और जब कोई फ़र्ज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 फ़राइज़ के बराबर जो है उसको अजर अता फरमाता है। नाज़रीन किराम, ये कैसी इनायत हैं, ये कैसी अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिशें हैं। तो लूट लीजिए, अल्लाह के ख़जानों की बारिश हो रही है, बख्शिश के परवाने छम नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह की रहमतें बरसबानी के बारिश में पानी के कतरों की सूरत में बरस रही हैं। बस आपके मुस्तफीज होने की देर है। तो माह रमज़ान आ रहा है, तैयार हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए, और याद रखिए कि वो लोग जो इस महीने में महरूम रहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए फरमाते हैं कि बदनसीब हैं वो शख्स, वो लोग ऐसे कौन लोग हैं नाज़रीन किराम, वो लोग हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने और आप पर दुरूद ना भेजें। कि जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो आका पर दुरूद भेजिए। ऐसा शख्स जिसके सामने आका का नाम लिया जाए दुरूद ना भेजे। और दूसरा शख्स वो है कि जो अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को हासिल करे, पाले, और उनकी खिदमत ना करे, खिदमत करके जन्नत वाजिब ना करवा ले। और तीसरा शख्स वो है जो माह रमज़ान के रोज़े पाले, उनको माह रमज़ान के रोज़े पाले और रोज़ों की सूरत में अपनी बख्शिश ना करवा ले। तो ऐसे शख्स जो है, ऐसे लोग जो हैं बड़े बदनसीब हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। तो आइए आप और हम इस महीने में क्या करें नाज़रीन किराम, ये महीना आते के साथ ही सुबह और शाम अल्लाह तबारक व तआला की बहारें लेकर आता है। इंसान देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आम दिनों में तो मखसूस तारीखें होती हैं कि जिसमें इबादत की जाए। मिसाल के तौर पर बकराईद की चंद मखसूस तारीखें हैं कि जिसमें हज किया जाता है, हज जैसी इबादत की जाती है। इसी तरह आशूरा का दिन अफजल तरीन दिन है। लेकिन माह रमज़ान ये वो बेहतरीन महीना है, ये वो अल्लाह तबारक व तआला की नवाज़िशात का महीना है कि इसमें उठना, बैठना, चलना, फिरना सब इबादत है। देखिए किस तरह इबादत है नाज़रीन किराम। रोज़ा रखना इबादत, रोज़े के अंदर खामोश रहना इबादत, रोजे के अंदर कुरान पढ़ना इबादत, रोजे के अंदर सोना इबादत, अफ्तारी करना इबादत, अफ्तारी के बाद तरावी के लिए मस्जिद जाना इबादत, तरावी में कुरान पाक सुनना इबादत, तरावी के बाद सहरी के इंतजार में सोना इबादत और सहरी करना इबादत, और सहरी के बाद तो फिर दोबारा से रोजा स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेहतरीन इबादत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी जजा मैं हूं। आप अंदाजा लगाइए कि क़यामत के दिन जितनी आपकी इबादतें होंगी, जितनी नेकियां होंगी, अगर कोई कर्ज अगर आपके सामने खड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरा कर्ज है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों में से उसका कर्ज अता फरमाएगा। लेकिन जब बात आएगी रोजे की तो अल्लाह तबारक व तआला जो है फरमाएगा खबरदार रोजे के बारे में बात नहीं करना, क्योंकि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही व अना उजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए था और रोजे की जज़ा फकत मैं हूं। तो मैं इसकी तमाम नेकियों से तुम्हारा बदला दे सकता हूं, लेकिन रोजा नहीं दे सकता, क्योंकि रोजा खालिसतन मेरा है। तो जो लोग रोजा रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको बशारतें सुनाता है। और ऐसे लोग नाज़रीन किराम जो इस माह मुबारक को हासिल करने के बावजूद रोजा नहीं रखते, तो ऐसे लोगों से मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बेहतरीन महीना अता फरमा दिया, इसकी कदर व मंजिलत को जानिए। अपनी जरा सी आजमाइश के लिए, अपनी जरा सी आसानियों के लिए रोज़ों को ना छोड़िए। जरा सा काम होता है, हम बर्दाश्त कुव्वत कर सकने के बावजूद लेकिन रोज़ा छोड़ देते हैं। जरा सी कोई तकलीफ होती है हम रोज़ा छोड़ देते हैं। खुदारा रोज़ा ना छोड़िए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि रोज़े की अहमियत क्या है तो खुदा की कसम तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करोगे कि ए अल्लाह पूरा महीना ये माह रमज़ान बना दे, हर दिन हमारा रोज़े की हालत में हमें गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा दे। तो लिहाजा माह रमज़ान आ रहा है, रहमतों का खजीना आ रहा है और मोमिनीन के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का पैगाम और बशारत लेकर आ रहा है। तैयार हो जाइए, माह रमज़ान आ रहा है। इन्हीं कलमात पर मैं इजाज़त चाहूँगा और आखिर में इजाज़त चाहने से कबल आपसे ये इल्तिजा करता चलूँ
میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور آخر میں بس یہی آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہم نے اپنے ان مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے ضرور ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ضرور کیجئے گا۔ ہر گزرنے والی رمضان کی ساعتوں میں، ہر گزرنے والی رمضان کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ سب سے پہلے تو ہم تمام مسلمانوں کو متحد فرما اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی عملی طور پر توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمانوں کا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کی ان کی مدد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔